دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کو انتہائی دکھ اور صدمہ ہوا ہے، کیونکہ یہ بہت ہی غیر متوقع اور اچانک ہوا۔ ایک لوگوں کے سامنے ہنستا مسکراتا چہرہ اس طرح مجبور ہو کہ اپنی خودداری کا مظاہرہ کرے، اپنے غم نہ بانٹے، وہ اپنے دل کا بوجھ کسی کے ساتھ شیئر نہ کرے اور مجبور ہو کر تنہائی میں چلا جائے۔ ایک انسان سوشل اینیمل ہے، وہ دوسرے انسان کے بغیر نہیں رہ سکتا، اور وہ تنہائی میں جائے، ڈپریشن میں جائے، اس کو دیوار سے لگا دیں، اس کی کسی کمی بیشی اور خامی کو لاکھوں کروڑوں اربوں سے ضرب دے کر آپ کیا اپنے لیے جو شہرت حاصل کر رہے ہیں، تو کیا آپ اس کے بدلے میں اس کی خودداری کو چیلنج کر کے کیا ایک قومی اساسے اس کی زندگی سے کھلواڑ کر رہے ہیں؟ نا، اس کی نہیں، اس کے بچوں کے مستقبل سے کھیل رہے ہیں۔ قوم اور ملک سے کھلواڑ اور قوم اور ملک کے مستقبل سے کھیلا جا رہا ہے۔ سوشل ایکٹیویزم اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن ایڈونچرزم پاگل پن ہے، ایک حد مقرر کرنی ہوگی۔ جوڈیشل ایکٹیویزم ایڈونچرزم نہیں بننا چاہیے، سیاسی ایکٹیویزم ایڈونچرزم نہیں بننا چاہیے، سوشل میڈیا ایکٹیویزم ایڈونچرزم نہیں بننا چاہیے، پاگل پن نہیں ہونا، ہمیں احساس ہونا چاہیے، دوسروں کی عزت نفس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ دیکھیں، تحقیقات کے حوالے سے تو میں نے جو بشرا بھابھی سے بات کی تو انہوں نے یہی کہا، کبھی دیکھیں اس سے پہلے بھی تو بہت، اگر فرض کریں کہ تحقیقات میں یہ نکل آئے، فرض کریں کہ یہ اس کی جان کو غیر فطری طور پر چھینا، ہنساتا تھا، ان کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیرتا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگوں میں خوشیاں بانٹتا تھا، ان کی خوشی اور غم میں بھی شریک ہوتا تھا ان کے، اور اپنی خوشیوں میں ان کو شریک کرتا تھا، لیکن اپنے غم میں اس کی خودداری بیچ میں آتی تھی، وہ کسی کو اپنے غم میں شریک نہیں کرتا تھا، وہ اپنے دل کا بوجھ کسی کے ساتھ بانٹتا نہیں تھا، اسے اس کی خودداری کا چیلنج کس نے دیا؟ دیکھیں، کوئی بھی قومی زندگی کا شعبہ ہو، اس میں ایکٹیویزم اچھی بات ہے، لیکن ایڈونچرزم پاگل پن ہے، چاہے میڈیا ہو، چاہے عدلیہ ہو، چاہے سیاست ہو، چاہے سوشل میڈیا ہو، ہمیں اپنی حدود کا اور اپنی ذمہ داری کا تعین کرنا چاہیے۔ اگر ہم اپنی ذمہ داری کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں، ایکٹیویزم سے ایڈونچرزم اور پاگل پن میں جاتے ہیں، تو کسی کی خودداری کو چیلنج کر کے اسے دیوار سے لگا کر تنہا ہونے پر مجبور کرتے ہیں، اور تنہائی میں اس کے ساتھ حادثہ ہوتا ہے، وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھوتا ہے، تو یہ اس کی ذمہ داری پھر آپ کے کاندھوں پر بھی آتی ہے، یہ آپ اس سے عہدہ برا نہیں ہو سکتے، اور پھر اب ان کے بچوں پر جو سوشل میڈیا کا یہ ایڈونچرزم اور پاگل پن ہے، وہ کس طرح کا اثر انداز ہوگا، ان کے مستقبل میں کیسی رکاوٹ ڈالے گا، یہ دراصل ملک اور قوم کے مستقبل سے کھیلنے کے برابر ہے۔ ہمیں ہماری تربیت اس قدر ہونی چاہیے کہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو، ہمیں اتنا بے حس نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اپنی ذات میں نہیں بند ہونا چاہیے، ہم ایک ملک اور قوم اور ایک معاشرے کے فرد ہیں، ہماری معاشرتی، قومی، انسان۔ جن کی صاحب کا اہلیہ ہیں بشرا، ان سے آپ کی بات انہوں نے کیا کہا؟ دیکھیں، انہوں نے تو یہی کہا کہ اگر میں پوسٹ مارٹم کے لیے کہہ بھی دوں تو مجھے بتائیں تحقیقات ہو جائیں گی، تو کیا لیاقت علی خان کے قاتل گرفتار ہوئے؟ کیا ضیاء الحق کے قتل کا معمہ سلجھا؟ کیا وہ جو بے نظیر بھٹو صاحبہ کے قتل کا معمہ حل ہوا؟ علی رضا عابدی کے قاتل گرفتار ہوئے؟ تو پھر میں عامر لیاقت کے قاتلوں کو پھر کہاں ڈھونڈوں گے اگر کوئی ایسی بات نکلی؟ میں نے ساری چیزوں کو اپنی طرف سے، میرے بچوں نے اللہ پہ چھوڑا، اور عدالت نے بھی اس میں کہا کہ کوئی بظاہر ایسا نشان نظر نہیں آیا، تو وہاں انہوں نے کیا سطحی جو کرتے ہیں، اور انہوں نے بھی پھر اجازت دی، تو قانون کے تقاضے بھی پورے ہوئے۔ ٹھیک ہے نا؟